अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं एजाज़ अहमद शाकिर और आप देख रहे हैं SBI न्यूज़। नाज़रीन, आज फ़लस्तीन पर इसराइली हमलों का मुसलसल नामा रोज़ है और इसके बावजूद कि बहुत सारे फ़लस्तीनी जो हैं वो शहीद हो चुके हैं। इसराइल जो है, सोहनी अफवाज जो हैं वो भरपूर तरीके से अभी भी फ़लस्तीन पर और गज़ा की पट्टी पर जो है वो गोलाबारी कर रही है। अब हालात जो हैं वो दिन ब दिन गंभीर होते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि निहत्ते फ़लस्तीनियों के पास इस तरह का असला बरूद नहीं है जिस तरह का यहूदियों के पास है, जिस तरह का इसराइल के पास है, और वो अपने इस असले को भरपूर तरीके से फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है और फ़लस्तीन के इलाकों पर कब्ज़ा करने की भरपूर जो कोशिशें हैं वो उसने जारी रखी हुई हैं। सूरत हाल जो ख़राब होती जा रही है, तो जो आलमी सरबराहान हैं वो भी इसमें अब एक्टिव होते हुए नज़र आ रहे हैं। तुर्की के सदर रजब तैयब जो हैं वो उन्होंने रब्ता किया है ईसाइयों के जो मजहबी पेशवा हैं, पोप जो हैं, उनसे और उनसे ये कहा है कि वो मुदाखलत करें और इस जंग को रोकें, सीज़ फायर के लिए इक़दाम करें। और इसी तरह जो उर्दन के शाह हैं वो फ़्रांस पहुंच चुके हैं और उन्होंने फ़्रांस के सदर जो हैं मैक्रोन, उनसे मुलाकात की है और उन्हें कहा है कि वो इस जंग बंदी के लिए अपना किरदार अदा करें। दूसरी जानिब नाज़रीन, आपको ये भी बताएं कि जो OIC है, इस्लामी तावन तंज़ीम है, उसका भी इजलास हो चुका है और इस्लामी तावन तंज़ीम का जो मुश्तरका एलामिया है वो सामने आ चुका है। और एक बार फिर जो इसराइल है उसको वाज़े पैगाम दिया गया है, दो टोक पैगाम दिया गया है। उसकी इस बर्बरियत की भरपूर मज़म्मत करते हुए ये कहा गया है कि अल कुद्स, यरूशलेम और मस्जिद अक्सा क़िबला अव्वल मुसलमानों की तीसरी मुक़द्दस मस्जिद है, जो इस्लामी दुनिया के लिए एक सुर्ख लकीर है और इसमें कोई इस्तेहकाम या सलामती नहीं सिवाय इसके कि इसे आज़ाद कर दिया जाए। इस्लामी ममालिक की इस तंजीम का ये भी कहना है कि इसराइल के ख़िलाफ़ बैनुल-अक़वामी कानूनी कार्रवाई की जाए और साथ ही साथ इसराइल को ख़बरदार किया गया है कि जानबूझकर फ़लस्तीनी अवाम और आलम इस्लाम के जज्बात को भड़काने की इसराइली कोशिशें जो हैं इनके नताइज अच्छे नहीं होंगे। OIC का ये भी कहना है कि फ़लस्तीनियों के इलाकों पर इसराइल के कब्ज़े और इनके मजहबी मकामात पर इसराइली हमले बैनुल-अक़वामी अमन और सलामती के लिए भी बराह रास्त ख़तरा है। इस्लामी तावन तंज़ीम फ़लस्तीन के इलाकों पर इसराइल के कब्ज़े और वहाँ इम्तियाज़ी निज़ाम के नफाज की सख्त मुखालफत करता है। ये कहना है OIC के सरबराहान का और ये एक वाज़े और दो टोक पैगाम है इसराइल के लिए और आलमी ताकतों के लिए, जिसमें ये बताया गया है कि इसराइल मुसलमानों के जज्बात को भड़का रहा है। क़िबला अव्वल की बेहुरमती जो है वो किसी भी सूरत मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। अपने इस मुक़द्दस मकाम की बेहुरमती के ख़िलाफ़ जहाँ तक मुमकिन हो सका मुसलमान जो हैं वो अपना किरदार अदा करेंगे। लेकिन नाज़रीन, आज 8 दिन जैसा मैंने पहले कहा कि गुज़र चुके हैं। इस गोलाबारी को, फ़लस्तीनियों को निशाना बनाने का ये जो अमल है, 8 दिन मुकम्मल हो चुके हैं। आज नामा दिन है, लेकिन अभी भी गज़ा पर और फ़लस्तीन के मुख्तलिफ़ इलाकों पर जो है सहूनी फ़ोर्सेस की जानिब से ताबड़तोड़ हमले जो हैं वो किए जा रहे हैं। गज़ा के अवाम हर वक्त अब खौफज़दा नज़र आते हैं कि अगला हमला कहाँ होगा। अमेरिका के पालतू इसराइल की जानिब से फ़लस्तीन और गज़ा के निहत्ते अवाम पर मुसलसल गोलाबारी का सिलसिला जारी है। हर तरफ लाशें और ज़ख्मी नज़र आते हैं। हज़ारों के हिसाब से रहायशी इमारतें नाज़रीन जो हैं वो तबाह हो चुकी हैं और लोग पनाह के लिए जगह ढूंढ रहे हैं। सहूनी फोर्सेस के हमलों में मज़ीद 24 फ़लस्तीनी जो हैं वो शहीद हो चुके हैं और ये जो गिनती है इसमें मुसलसल हर गुज़रते दिन के साथ इजाफ़ा हो रहा है, जो आलमी अमन के ठेकेदारों के लिए लम्हा फ़िक्रिया है। नाज़रीन, सहूनी फोर्सेस की बमबारी से हर तरफ फ़लस्तीन के अंदर जो है वो तबाही के मनाज़र नज़र आ रहे हैं। इमारतें जो हैं वो खंडरात में तब्दील हो चुकी हैं और सहूनी हमलों में ख़वातीन और बच्चों समेत फ़लस्तीनी जो हैं वो शहीद हो रहे हैं। और इस वक्त गज़ा में जो हस्पताल हैं
وہ زخمیوں سے بھر چکے ہیں، اور اب صورتحال یہ ہے کہ زخمیوں کو اب مصر اور دیگر جو پڑوسی ممالک ہیں، مسلم ممالک ہیں، وہاں منتقل کیا جانے کا عمل جو ہے وہ بھی شروع ہو چکا ہے، جبکہ غزہ سے مسلسل لوگ جو ہیں وہ نقل مکانی بھی کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے لیے اب سر چھپانے کے لیے جگہ نہیں رہی ہے۔ اقوام متحدہ سے منسلک فلسطینی پناہ گزینوں کی مدد کے لیے قائم تنظیم UNRWA کے کارکنوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ گزشتہ چند دنوں کے دوران ایسا لگ رہا ہے جیسے بھرپور جنگ ہو رہی ہو۔ تنظیم کے مطابق ایجنسی کے جو 58 سکول ہیں وہاں پر تقریباً اب تک 48,000 لوگوں نے جو ہے وہ پناہ لے لی ہے، وہ وہاں پر جا کر پناہ گزین ہو چکے ہیں، اور ہزاروں کی تعداد میں اس تنظیم کے مطابق جو ہے وہ ابھی تک ان کے جو اعداد و شمار ہیں 8,000 کے قریب لوگ ایسے ہیں جن کے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، جن کے پاس سر چھپانے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، کوئی ایسا مقام نہیں ہے جہاں پر وہ اپنی جانیں بچا سکیں، اور یہ سب کچھ جو ہے اسرائیلی افواج کر رہی ہیں، صہیونی فورسز کر رہی ہیں، اور اس کی آشیرواد جو ہے وہ اسے اپنے باپ امریکہ کی حاصل ہے، جس کا یہ پالتو کتا ہے، اسی کے دم پہ یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کی فلسطین کے اندر نسل کشی کی جا رہی ہے۔ اسرائیلی فوج جہاں نہتے فلسطینیوں کو بے دردی سے شہید کر رہے ہیں، وہیں پر اب وہ کوشش یہ کر رہا ہے کہ جو زخمی ہیں، ان کے حملوں سے جو لوگ زخمی ہو رہے ہیں، جو فلسطینی زخمی ہو رہے ہیں، ان کو کوئی طبی امداد نہ ملے۔ جیسا میں نے پہلے کہا کہ اتنے زیادہ زخمی ہو چکے ہیں کہ اب جو غزہ کے ہسپتال ہیں یا قریبی علاقوں کے جو ہسپتال ہیں وہ مریضوں سے بھرنے کے بعد اب انہیں مصر منتقل کیا جا رہا ہے یا دیگر ممالک میں منتقل کیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو صہیونی فورسز ہیں وہ اب کسی بھی عالمی قانون کی جو ہے وہ کوئی پرواہ نہیں کر رہا ہے، اور وہ مسلسل ہسپتالوں کو بھی نشانہ بنا رہا ہے، اور عالمی طبی ادارے جو ہیں ان کو بھی اب اس نے نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے۔ اور اسی طرح کا ایک جو جنگی طیاروں کا حملہ ہے وہ ریڈ کریسنٹ کے دفتر پر بھی کیا گیا ہے۔ وہ غزہ میں ریڈ کریسنٹ کا جو صدر دفتر ہے اس پر کیا گیا ہے، اور اس حملے میں جو ہے 2 فلسطینی شہید ہوئے، جن میں ایک بچہ بھی شامل تھا، اور 10 کے قریب لوگ جو ہیں وہ زخمی ہو گئے ہیں۔ یہ گروپ جو ہے ناظرین، یہ غزہ کی پٹی میں متاثرہ لوگوں کو فلسطینی ہلال امر جو ہے اس کے تعاون سے طبی امداد فراہم کرتا تھا۔ اس کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ کتنی بڑی بربریت ہے، کتنا ظلم ہے کہ اسرائیلی افواج جو ہیں وہ ہسپتالوں کو، اور ایک طرف جو عالمی امدادی ادارے ہیں ان کو بھی نہیں بخش رہا ہے، اور ان پر بھی مسلسل اب حملے اس نے شروع کر دیے ہیں۔ ہم نے دیکھا تھا کہ چند روز قبل اس نے ایک میڈیا ٹاور جو تھا اس پر حملہ کیا تھا، اور وہاں پر تمام جو نشریاتی ادارے تھے جن کے دفاتر تھے وہاں پہ ان کو تباہ کر دیا تھا، اس عمارت کو تباہ کر دیا تھا تاکہ لوگوں کو حقائق سے بے خبر رکھا جائے اور اپنا ظلم جو ہے اس کو چھپایا جائے۔ یہ صورتحال ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ جو رصد کے اور امدادی کارروائیوں کے جو مختلف راستے ہیں غزہ کو جانے والے، وہ بھی اب بند کرنے کا عمل شروع کر دیا گیا ہے اسرائیلی افواج کی طرف سے، اور غزہ کے ساتھ سرحد پر واقع معبر کرم ابو سالم اور معبر بیت ہانوئن جو کراسنگ ہے اس کو بھی اب بند کر دیا گیا ہے، تاکہ یہاں سے نقل و حمل اور امدادی کارروائیاں جو مختلف عالمی ادارے، اقوام متحدہ کے زیر اثر جو ادارے ہیں یا اقوام متحدہ کے ساتھ مل کر کام کرنے والے جو ادارے ہیں، وہ وہاں پر جا کر ان کی مدد کرتے تھے، ان راستوں کو استعمال کرتے تھے، ان راستوں کو بھی اب بند کرنے کا عمل شروع کر دیا گیا ہے۔ اور یہ اسرائیلی افواج کی بھرپور کوشش ہے اب کہ کسی بھی طریقے سے جو غزہ کی پٹی ہے اس پر قبضہ کیا جائے، اور اس کے لیے وہ اپنی ہر ممکن جو جنگی آلات ہیں وہ استعمال کر رہا ہے، جنگی طاقت جو ہے وہ اس کو استعمال کر رہا ہے۔ تو اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ بھرپور طریقے سے فلسطینی بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہوا جائے اور ان کی مدد کی جائے۔ پاکستان کی حکومت نے جو ہے وہ اعلان کر دیا ہے
فلسطین کی طبی امداد فراہم کرنے کا، اور اس کے لیے جو پاکستان کی وفاقی کابینہ ہے اس نے منظوری بھی دے دی ہے۔ دوسری طرف فیصل ایدھی ہیں، انہوں نے بھی فلسطین جا کر وہاں پر طبی امداد فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے، اور اس کے لیے انہوں نے باضابطہ طور پر جو فلسطین کا سفارت خانہ ہے اس کو ویزوں کے لیے درخواست بھی دے دی ہے، اور جو ہی اب انہیں یہ اجازت ملے گی، ویزے مل جائیں گے، تو یقینی طور پہ فیصل ایدھی بھی جو اپنی ٹیم کے ساتھ ہیں وہ فلسطین میں جا کر اپنے مظلوم فلسطینی بہن بھائیوں کو طبی امداد فراہم کریں گے، ان کے ساتھ کام کریں گے، اور ان کو حتی الوسع کوشش کی جائے گی کہ ان کی جانوں کو بچایا جا سکے۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ تمام عالم اسلام جو ہے وہ آگے بڑھے اور اپنے مظلوم فلسطینی بھائیوں کی آواز بنے، نہ صرف ان کی آواز بنے، اس ظلم کو بند کروائے، اور اس ظلم کو بند کروانے کے ساتھ ساتھ اسرائیل کو یہ ہمیشہ کے لیے پابند کرانے کی کوشش کی جائے کہ وہ آئندہ کسی بھی قسم کی جو جارحیت ہے اس سے باز رہے گا، اور یہ تبھی ناظرین ممکن ہے جب تمام اسلامی ممالک جو ہیں وہ یک زبان ہوں گے، یک جان ہوں گے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ اپنے ہمارے فلسطینی بھائیوں کو اس امتحان کی گھڑی سے کامیابی کے ساتھ سرخ رو کرے۔ انشاءاللہ فلسطین آزاد ہوگا، یروشلم آزاد ہوگا، بیت المقدس آزاد ہوگا، اور مسلمان کبھی بھی اپنے قبلہ اول پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اور اس کو شیئر کیجیے گا زیادہ سے زیادہ، تاکہ ہماری آواز جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے، اور ان کو زیادہ سے زیادہ ان حقائق سے آگاہی مل سکے۔ بہت شکریہ۔